اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کے آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ جس گھر میں روزانہ یہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے، وہ گھر دنوں میں ارب پتی بن جاتا ہے۔ مقدر اور نصیب ایک دن میں چمکائیں، ابھی پڑھیں اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ ایک سورت جس گھر میں روز پڑھی جائے گی، وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ سورت بے پناہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جس گھر میں ہر روز یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے، وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں پا رہا، یہ ایک سورت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ گھر ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے، تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی وہ شخص ہر قسم کے نقصان سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ کے رزق اور دولت میں کشادگی ہوگی، ہر پریشانی سے بچے رہیں گے، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ سے اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو 2 گنا نفع ہوگا۔ یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ بھی رش کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مال و مال کر دیا، اور اب اللہ تعالی نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کے نوکری کے مسائل، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں گے، یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہیں، اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کسی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری اثر کرے گا۔ اس لیے ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جس کو ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے میں ہے۔ آپ نے اس سورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کر دے گا، ہر حادثے سے محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ تعالی خواتین اور مرد حضرات اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وظیفے کو صدق دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ صرف اس سورت کو پڑھ لیں گے، یقین جانیں آپ اپنے دشمن کی چیخ و پکار سنیں گے۔ جس عورت کے بچے سوکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس سورت کا ایک خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کا تازہ مکھن پر دم کریں، پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دیں۔
آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جلد ہی موٹا تازہ اور گول مٹول ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب و خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے وہ لازمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی اور پھر ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی بھول کر دکان پر آ بھی جائے تو بغیر کچھ خریداری کی ہی واپس چلا جائے، اور دکان میں کوئی رش نہیں ہے اور سارا دن ذلیل و خوار ہو کر بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں، الٹا نقصان اٹھا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔ ان بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ کاروبار پر جب جائیں وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے، آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھی طرح سے وضو کریں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، آپ کی کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول بھی گئے ہیں تو پھر بھی جب آپ کو یاد آئے اسے کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی مراد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی دلی مراد حاجت جائز اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے اور کسی بھی صورت معافی نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں۔ اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکان میں ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دیں تو دوبارہ سے سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں کے اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا۔ جس دن سے آپ یہ عمل شروع کریں گے پھر آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کے ہر آنے والے دن گزشتہ گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ کا کاروبار دن بدن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب کتاب مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک میرے سننے اور دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اپنے رزق میں وسعت اور برکت کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔